بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سعید ابن عبداللہ حنفی کوفے کے معزز افراد میں شمار ہوتے تھے اور اہل بیت کرام علیہم السلام کے دوستوں میں سے تھے۔ اہل کوفہ کی جانب سے جو دعوت کے خط گئے تھے ان میں سے سب سے آخری خط کو لے کر خدمت امام میں پہنچنے والے ہانی ابن ہانی شیبی اور سعید ابن حنفی تھے۔ حضرت امام حسین علیہ السلام کے جوابی خطوط میں ان کے ناموں کا حوالہ بھی موجود ہے۔ شب عاشور جب امام حسین علیہ السلام نے اپنا آخری اور تاریخی خطبہ دیا ہے کہ اپنی بیعت سے تمہیں آزاد کرتا ہوں، جہاں جی چاہے چلے جاؤ، تو اصحاب میں سے مسلم ابن اوسجہ اور سعید کھڑے ہو گئے تھے اور انہوں نے جوش و ولولے سے بھرپور الفاظ استعمال کیے تھے۔ خدا کی قسم ہم آپ کا ساتھ ہرگز نہ چھوڑیں گے۔ سعید کی بیوی نے بھی شوہر کے بعد جہاد میں حصہ لیا، لیکن بعد میں امام حسین علیہ السلام نے اسے خیموں میں جانے کا حکم دیا۔ حضرت امام حسین علیہ السلام جب نماز ظہر میں مصروف تھے تو آپ نے سعید ابن عبداللہ اور زہیر ابن قین کو بطور محافظ اپنے سامنے کھڑا کیا تھا۔ سعید نے یہ صورت اختیار کی کہ وہ خاص حضرت کے سامنے کھڑے تھے اور جو تیر آتا تھا اسے بڑھ کر اپنے سینے پر روکتے تھے، یہاں تک کہ زخموں کی تاب نہ لا سکے اور جاں بحق تسلیم ہوئے۔ زہیر ابن قین اشراف عرب میں کوفے کے باشندے، بہادر اور متعدد جنگوں میں شریک ہو چکے تھے۔ جمل اور صفین کی لڑائیوں کے بعد سے مسلمان عثمانی اور علوی نام کی دو جماعتوں میں تقسیم ہو چکے تھے۔ جو لوگ معاویہ کے طرفدار تھے ان کو عثمانی کہا جاتا تھا، اور جو حضرت علی علیہ السلام کے طرفدار تھے وہ علوی کہلاتے تھے۔ زہیر عام طور پر عثمانی جماعت سے متعلق سمجھے جاتے تھے اور بظاہر وہ اہل بیت نبوی علیہم السلام کے ساتھ کوئی خاص تعلق نہ رکھتے تھے، لیکن وہ امام حسین علیہ السلام کی خاندانی وجاہت، ذاتی کردار، سچائی کی قوت اور دوسرے محاسن سے متاثر ضرور تھے۔ اسی لیے جب دوران سفر زہیر ابن قین سے رابطہ ہوا تو پہلے ہی بلاوے پر حاضر خدمت ہو گئے، اور پھر تو امام حسین علیہ السلام کے ایسے عاشق و شیدا بنے کہ میدان کربلا میں رتبہ شہادت پر فائز ہوئے۔ سلمان ابن مضارب ابن قیس بجلی یہ زہیر ابن قین کے چچا زاد تھے اور زہیر ہی کے ساتھ ہم سفر تھے۔ جب زہیر امام حسین علیہ السلام کی نصرت کے خیال سے آپ کے ساتھ ہوئے تو سلمان نے بھی ان کا ساتھ دیا۔ روز عاشورہ ظہر کے بعد شہید ہوئے۔ عمرو ابن قرظہ بن کعب، ان کے والد قرظہ بن کعب اصحاب میں سے تھے، جنگ احد میں شریک ہوئے اور اس کے بعد کی لڑائیوں میں بھی شریک جہاد رہے۔ 23 ہجری میں خلیفہ دوم کے زمانے میں رے ان کے ہاتھوں فتح ہوا تھا۔ حضرت علی علیہ السلام نے اپنی خلافت کے دور میں ان کو کوفے کا والی مقرر کیا تھا، اور جب آپ علیہ السلام جنگ صفین جانے لگے تو ان کو اپنے ساتھ لے گئے۔ قرظہ سب جنگوں میں حضرت علی علیہ السلام کے ساتھ رہے، اور آپ علیہ السلام ہی کے زمانہ خلافت میں کوفے میں انتقال ہوا اور آپ کی نماز جنازہ حضرت علی علیہ السلام نے پڑھائی۔ ان کے 2 فرزند تھے، عمرو اور علی۔ عمرو امام حسین علیہ السلام کی طرف تھے، غالباً بڑے یہی تھے، اس لیے ان کے والد کی کنیت انہی کے نام پر ابو عمرو تھی، اور ان کا چھوٹا بھائی علی ابن قرظہ لشکر یزید میں تھا۔ روز عاشور نماز ظہر کے بعد رتبہ شہادت پر فائز ہوئے۔ نافع ابن ہلال بجلی اپنے قبیلے کے سردار اور بہادر شخص تھے، حافظ قرآن تھے، امیر المومنین حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے اصحاب سے اور احادیث کے حامل تھے۔ آپ علیہ السلام کے ساتھ جمل، صفین اور نہروان میں شریک ہوئے۔ آپ نے جنگ کربلا میں شرکت کی اور بعد نماز ظہر درجہ شہادت پر فائز ہوئے۔ شوذب ابن عبداللہ حمدان کی ایک شاخ قبیلہ شاکر کے غلام زادوں میں سے تھے اور عابس ابن ابی شبیب شاکری سے وابستہ تھے۔ کوفے میں اپنے اچھے اوصاف کی بنا پر نمایاں حیثیت رکھتے تھے، اور ایک طرف مرد میدان، دوسری طرف احادیث کے محافظ
اور حضرت علی علیہ السلام سے استفادہ کیے ہوئے تھے، اور کوفے میں اس باب میں مرجعیت کے حامل تھے، لوگ ان سے احادیث حاصل کیا کرتے تھے۔ بہرحال امام حسین علیہ السلام کو سلام کر کے جنگ میں رتبہ شہادت پر فائز ہوئے۔ اگر آپ ہمارے چینل کی نئی ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور گھنٹی کے بٹن کو دبائیے تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ کو جلد موصول ہو سکے، اور ہاں، لائک اور شیئر ضرور کیجیے اور اپنے قیمتی کمنٹ سے ہمیں آگاہ کیجیے۔ شکریہ۔